السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام شکار پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں ابراہیم ہوں، اسماعیل کا والد۔ ان کی بیوی نے آپ کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی اور آپ کو نہایت ہی عزت کے ساتھ ایک جگہ پر بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف رواں ہوئے اور اس عورت نے نہ تو آپ کو یہ پوچھا کہ میں آپ کو پانی پلاؤں اور نہ ہی آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، صرف آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہو سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، کیا معاملات زندگی ہیں، کیسی بیت رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک نبی کے نکاح میں دے تو دیا گیا، لیکن ہرگز ہر گزرتا دن میرے لیے ایک نئی مصیبت، ایک نئی مشقت لے کر آتا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تنگ دستی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی گھر کے معاملات خراب، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی پہننے کے لیے کچھ نہیں، کبھی کسی دعوت میں جانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے میں مجھے پھنسا رہنا پڑتا ہے۔ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتی ہوں، کوئی نہ کوئی مسئلہ مجھے ہمیشہ درپیش رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے معاملات میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تمام گفتگو سنی، آپ مسکرائے اور آپ نے ان سے کہا کہ جب تمہارا شوہر یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں تو انہیں سب سے پہلے تو یہ بتانا کہ میں آیا تھا، اور پھر یہ بتانا کہ اس کے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف گھر لائے تو خوشبو سے پہچان لیا کہ آج میرے ابا حضور تشریف لائے تھے۔ آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ کون آیا تھا۔ بیوی نے کہا کہ آج آپ کے والد آئے تھے، تو آپ کے والد نے مجھے ایک بات کہی جو کہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ میرے والد نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اے اسماعیل، تمہارے والد نے یہ کہا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز اچھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کا اندازہ طنز یہ تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو فوری طور پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق اس لیے دی کہ میرے والد نے مجھے یہ اشارہ کیا کہ تم نے یقیناً ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسے کلمات ادا کیے جو انہیں پسند نہیں آئے، اور یقیناً میرے گھر کے لیے سوئٹیبل نہیں ہو، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور شادی کی۔ کچھ دن گزرے اور گزرتے دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس دن بھی کسی کام سے دوبارہ باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ ان کے گھر تشریف لائے اور آ کر آپ نے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا نام ابراہیم ہے اور تمہیں تمہارے شوہر یعنی اسماعیل کا والد ہوں۔ جب اتنا کہا تو انہوں نے فوری طور پر آپ کی آؤ بھگت کی، آپ کے گھر کے اندر مدعو کیا، آپ کو ایک اچھی جگہ پر بٹھایا۔ بٹھانے سے پہلے جگہ کو صاف کیا اور فوری پانی کے مٹکے سے پانی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کے اوپر پنکھا چھوڑنے لگی۔ جب یہ تمام خدمت خاطر دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بیٹی کیسا گزر رہا ہے، کیسے معاملات زندگی ہیں، کیسا برتاؤ ہو رہا ہے؟ تو وہ فوراً کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہر چیز بہت اچھی گزر رہی ہے۔ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں رزق عطا کرتی ہے، رات کو رزق دیتی ہے، سکون کی نیند سوتے ہیں، نبی کی وقت میں ہوں، نبی کے نکاح میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی عبادت کے اندر ہمیں سکون عطا کیا۔ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے چہرے مبارک پر
جو روشنی تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت متاثر کیا۔ آپ یہ تمام بات سن کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا اور کہا کہ اے اسماعیل کی بیوی، اے میری بیٹی، جب اسماعیل آ جائیں تم ان سے کہنا کہ ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ کہہ کر جناب ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر تشریف لائے، دیکھا دوبارہ والد محترم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کون آیا تھا؟ بیوی نے بڑے ہی ادب بھرے انداز سے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی، آپ کے والد محترم اللہ رب العزت کی ذات کی جانب سے مبعوث ایک نبی، یعنی کہ آپ کے والد محترم میرے سسر ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ آج انہوں نے ہمارے گھر کے بھاگ جگائے، آج وہ تشریف لائے اور میرے پاس وہ یہاں پر بیٹھے بڑی ہی پیاری سی گفتگو کر کے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ میرے لیے کوئی پیغام دے کر گئے؟ حضرت ابراہیم کی بہو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ کہہ کر گئے کہ تمہارے گھر کی دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے۔ بیوی نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے کہ کیا تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یقیناً کچھ ایسے کلمات ادا کیے جن سے جناب ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، اور وہ خوش ہوئے تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تمہیں قبول کر لیا اور اب مرتے دم تک تم میری بیوی رہو گی۔ پیارے دوستو، یہ ایک مثال ہے جو کہ تاریخ سے ہمیں ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک ایسا پیغام ملتا ہے جس پیغام سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے والی ہوں، اپنے شوہر کے حق میں بہتر ہوں۔ اور جب حضور نے یہ حدیث فرما دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے گھر کی رویت کی نگہبان ہے، اور جب شوہر واپس آئے تو وہ شوہر کو جواب دے، تو بیوی جب اپنے گھر کے مکمل طور پر ٹیک کیئر کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کا دم بھرتی ہے، خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتی ہے، تو ایسے معاملات کے اندر پھر وہ جو بیوی ہے وہ بھی اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے رحمت بھی، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بلیسنگ بن جاتی ہیں جو کہ تا حیات آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر اچھے طریقے سے چلے، اس کا گھر خوشیوں سے بھرا ہو، تو اس گھر کے اندر ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے۔ پیارے دوستو، عورتوں کے کچھ ٹائپس جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا، ایک وہ عورت جو کہ ہر وقت اپنے شوہر پر جملے کستی رہے، اس کے بارے میں یہ کہتی رہے کہ تم میں تو یہ بھی نہیں، تم میں تو فلاں خاصیت بھی نہیں، تم میں یہ کوالٹی بھی نہیں۔ یا وہ عورت جو کہ اپنے پہلے شوہر یا پہلے گھر کی ہی تعریفیں کرتی رہے، یعنی کہ یہ کہے کہ میرے والد کے گھر تو مجھے یہ ملتا تھا، تمہارے پاس مجھے یہ میسر نہیں، یا میرے پہلے شوہر کے پاس تو یہ سب کچھ تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، میرا پہلا شوہر مجھے اس طریقے سے رکھتا تھا، اس طرح پیار دیتا تھا، تم تو مجھے پیار سے نہیں رکھتے، یا اس طرح کی کوئی اور بات کرے۔ یا پھر وہ عورت جو کہ ہر وقت اپنا سر باندھے رکھے، یعنی کہ ہر وقت وہ شکوہ شکایت کرتی رہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم مجھے خوش نہیں رکھتے، میرے اوپر جو ہے وہ اللہ کا کرم نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں۔ یا پھر وہ عورت جو ہر وقت لڑکے کے گھر والوں کے اوپر جملے کستی رہے کہ تمہارا خاندان تو ہے ہی خراب، تمہاری ماں اچھی نہیں، تو ایسی عورتیں کسی کو بھی پسند نہیں آتی، اور الٹیمیٹلی ایسی شادیوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی بخوبی واقف ہوں گے کہ ایسی عورتوں کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ڈارک ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے فیوچر کا اگر آپ نے خیال رکھنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، خدائے بزرگ و برتر سے معافی مانگی جائے، معافی طلب کی جائے، اور یہ دعا کی جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔
یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں دوستو، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، بڑی آسانیاں لے کر آتا ہے۔ تو یہ خالق و کائنات کا خصوصی فضل ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی زلفوں کا صدقہ، اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا صدقہ آپ لوگوں کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنائے، زندگی میں مسائل ختم ہوں، اور سب سے بڑھ کر آپ لوگ جو چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کرنا، خالق کائنات آپ کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔